کہ جس کے قبیلوں کے وفود میرے پاس نہ آئے ہوں، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، چاہے اس میں محمد ہوں، چاہے اس میں افریدی ہوں، چاہے اس میں شنواری ہوں، چاہے اس میں اورکزئی ہوں، چاہے اس میں کرم کے علاقے کے لوگ ہوں، چاہے اس میں وزیرستان ہو، ایک وزیرستان، دوسرا وزیرستان، تیسرا وزیرستان، داوڑ ہو، مسعود ہو، وزیر ہو، اور ابھی ایک ہفتہ ہوئے تقریباً 300 لوگوں کا بڑا جرگہ ڈیرہ اسماعیل خان میرے پاس آیا۔ ان پہ کیا گزر رہی ہے؟ کس کے ہاتھوں گزر رہی ہے؟ ایک طرف مسلح گروہ گلی گلی پھر رہے ہیں، ایک طرف ہماری فوج پھر رہی ہے، نہ ایک کے ہاتھوں میں محفوظ نہ دوسرے کے ہاتھوں میں محفوظ۔ جس کے ہتھے چڑھ گئے راستے میں کہیں لاشیں ملیں گی آپ کو۔ روزانہ 2 4 ٹارگٹ کلنگز ہر ایجنسی میں ہو رہی ہے، جس کی خبروں کو بھی روکا جا رہا ہے، اور زیادہ تر جمعیت علماء اسلام کے کارکن شہید ہو رہے ہیں۔ کس جرم میں؟ اگر یہ لوگ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں تو کیا جمعیت علماء اسلام اسلام کے خلاف ہے؟ جو ایوان میں ہم نے 5 ترامیم پاس کروائی تھی، کیا وہ اسلام کی روح سے ایک پیشرفت نہیں ہے؟ تو ہم نے نظریے کے مطابق موقع پا کر اپنے مفادات کے لیے کام کیا نا۔ وہ اسلامی مفادات تھے، وہ دینی مفادات تھے، کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے۔ کوئی ہم نے سیٹیں نہیں مانگی، کوئی ہم نے وزارتیں نہیں مانگی، کوئی ہم نے پریزیڈنسی نہیں مانگی، کوئی ہم نے صوبے کی حکومت نہیں مانگی۔ ہم نے تو صرف اور صرف اس آئین کو سامنے رکھ کر اس میں اقدامات کیے۔ تو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی والا معاملہ ہے۔ جی امریکن انتظامیہ نہیں آ رہی۔ اچھا، امریکن انتظامیہ نہیں آئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 15 ماہ کے بعد جنگ میں ہوئی، علاقے خالی کرنے پڑے، 1,500 سے زیادہ قیدیوں کو، جبکہ فلسطینیوں نے یہودیوں کے 200-250 لوگ رہا کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں کم از کم اپنی زندگی میں جو پاکستان کی میں نے دیکھی ہے، پہلی مرتبہ فتح کے جو اثرات ہیں اس کو میں فلسطین کی سرزمین پہ دیکھ رہا ہوں۔ ورنہ شکست پہ شکست، شکست پہ شکست، شکست پہ شکست۔ اور ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فلسفہ دیکھیے نا ان کا۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو مصر اور اردن میں آباد کیا جائے۔ کس بنیاد پر؟ ذرا اس حوالے سے بھی اس کا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا ٹرمپ صاحب کو یہ کہنے کی اجازت بھی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکیں؟ جنگ عظیم اول کے بعد یورپ میں یہودی دربدر ہوئے، بے گھر ہوئے۔ قانون یہ پاس ہوا کہ تمام ممالک دنیا کے وہ یہودیوں کو جہاں جہاں مناسب لگے وہاں آباد کریں گے، اور یہ ان کی ایک رسپانسبلٹی قرار دی گئی، انٹرنیشنل رسپانسبلٹی، کہ ان کو دنیا میں جہاں چاہیں آباد کریں۔ انہوں نے صرف فلسطین میں کیوں آباد کیا؟ صرف فلسطین کیوں نظر آیا ان کو؟ یورپ کے ہر ملک میں ان کو آباد کیا جا سکتا تھا، لیکن آیا اور جنگ عظیم کے فوراً بعد 1917 میں دارفور نے وہاں ایک معاہدہ کر دیا، اور اسرائیل کے وجود کے لیے انہوں نے زمین بنا دی۔ پہلے زمینیں خریدی گئی، پھر اس پر بستیاں قائم کی گئی، اور جب بستیاں قائم ہو رہی تھی تو 1940 کی پاکستان کی قرارداد میں لکھا ہے کہ یہ بستیاں ناجائز بن رہی ہیں اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی قرارداد میں ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی جو ہے اس کو شامل ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی اپنی سب کمیٹی نے اپنے سفارشات کے پیراگراف 47 میں لکھا کہ کسی ملک میں بھی جبری آباد کاری نہیں ہو سکتی، تو فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ وہاں کیوں جبر مسلط کیے گئے لوگ ان کے اوپر؟ اور اسی اسپیشل کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے اپنے سفارشات میں کہ فلسطین کا ملک اوور پاپولیٹڈ ہے،